بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر۔ یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پروگرام جس کے اندر حاضرین کی طرف سے آنے والے سوالات اور فون کالز کے ذریعے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، اتحاد ملت اسلامیہ کے داعی، ممتاز اور محقق عالم دین حضرت مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی کریمیہ مسجد جال والے مرحمت فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، کاروباری یا خاندانی مسئلہ درپیش ہو تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے اور اس کی سی ڈی بھی مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے اور مختلف کیبل نیٹ ورک پر بھی یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا، ہمیں سب سے پہلا سوال یہ موصول ہوا ہے کہ ہمارے بھائی محمد نسیم شالیمار ٹاؤن سے پوچھتے ہیں کہ میں جدہ میں رہتا ہوں، وہاں سے میں نے عمرہ کے لیے احرام باندھا اور واپس آ کر میں نے جدہ ہی کے اندر اپنا بال منڈوائے اور احرام کھولا، آیا میرا ایسا کرنا کہیں سنت کے خلاف تو نہیں؟ آپ نے جو کچھ کیا اس میں شرم کوئی قباحت تو نہیں، نہ آپ کے عمرے میں کوئی خلل واقع ہوا، نہ کوئی دام لازم ہے۔ البتہ حرم شریف میں آپ سر منڈواتے تو بہتر تھا، ورنہ جدہ میں آ کر اگر آپ نے سر منڈوایا تو ٹھیک ہے، اس وقت تک احرام تو آپ کا باقی تھا۔ جب سر منڈوا لیا تو پھر کوئی بات نہیں، جدہ میں سر منڈوانے سے کوئی دام وغیرہ لازم نہیں آتا۔ بہتر یہی ہے کہ حرم شریف میں ہی نا آدمی قصر یا حلق کرائے۔ جزاکم اللہ۔ مولانا، اس میں کوئی حد بھی ہوگی کہ عمرے کے بعد کتنے عرصے کے بعد بندہ احرام کھول سکتا ہے؟ ایک مست ملنگ بنا رہتا ہے، احرام باندھے رکھتا ہے، مکہ کے اندر ہی گھومتا پھرتا رہتا ہے 2-4 دن، حلق بھی نہیں کرواتا اور احرام بھی نہیں کھولتا۔ اگر وہ احرام نہیں کھولتا اور اسی حالت میں رہتا ہے تو اپنے پر پابندیاں لادے پھرتا ہے، وہی مشقت میں پڑا ہوا، باقی گناہ نہیں، کوئی حد نہیں مقرر کہ اتنی مدت تک وہ ضرور ہی یہ کام کرے۔ اس کو چاہیے کہ جلدی فارغ ہو جائے، کیوں اتنا لیٹ کرتا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمیں ایک سوال ہمارے حاضرین میں سے بھجوایا ہے کہ بعض علماء کرام تصاویر اور ویڈیو کو حرام قرار دیتے ہیں اور اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، اس بارے میں علماء سلف کا کیا موقف ہے؟ تصویر کے بارے میں جو آپ نے دریافت کیا نا کہ علماء سلف کا کیا مسلک تھا، اس کے لیے تو آپ شروع حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ سلف میں اس بارے میں بہت اختلاف تھا۔ جیسے آج لوگ سمجھتے نا کہ پہلے سارے علماء تصویر کو حرام سمجھتے تھے، ایسی بات نہیں تھی۔ سلف میں اس بارے میں کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اگر فتح الباری مل جائے آپ کو تو اس میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلف میں صحابہ اور تابعین میں کتنے لوگ تھے جو کہتے تھے صرف مجسمے جو ہے نا یہ حرام ہے، باقی کاغذ پر بنی ہوئی تصویریں یا انگوٹھی میں شعر بنا ہوا یہ کوئی ناجائز نہیں۔ سلف میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ باقی حدیث پاک میں تو صریح آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ رقمن فی ثوب، کپڑے میں اگر کاڑی ہوئی تصویریں ہوں، کپڑے میں ہی کشیدہ کاری کی ہو تو وہ جاندار بھی ہوں تو جائز، اور بچیوں کے لیے کھلونے تو بالکل مجسمے بھی ہیں، ان کو بھی آپ نے لعاب ہیں ان کو جائز کیا کہ بچیاں ان سے کھیل سکتی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، تبوک سے واپسی پر آپ نے دیکھا کہ ہوا سے پردہ ہٹ گیا تو تاک میں گھوڑا تھا پروں والا، تو پوچھا عائشہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے، تو آپ اس سادگی پر ہنسے۔ تو ایسی تصویر کے بارے میں سلف میں کوئی متفقہ رائے نہیں، یہی لوگ کرتے ہیں کہ جس بات کو وہ سمجھتے ہیں اس کو کہتے ہیں سلف کا مسلک، سلف کا کوئی مسلک نہیں۔ صحیح اس بارے میں بات وہی ہے جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور یہ میرے سامنے پڑی ہے فقہ السنہ سید صابق کی۔ انہوں نے جو بات کہی صحیح وہ ہے کہ جیسے زیارت قبور کے بارے میں پہلے آپ نے سختی سے کام لیا کہ کوئی خبریں نہ دیکھے، تازہ تازہ لوگ شرک سے آئے تھے اسلام میں، پھر اجازت دے دی مردوں کو، آخر میں عورتوں کو بھی۔ اسی طرح تصویر کے بارے میں پہلے بہت تشدد سے کام دیا، جیسے شراب کے برتنوں کو پہلے کہا توڑ دو، لوگوں نے کہا دھوکر استعمال کریں، نہیں توڑو، بعد میں کہا جن کے پاس ہیں چلو وہ دھوکر استعمال کریں۔ تو احکام میں تدریج ہے،
یہاں بھی یہ کہ پہلے بہت سختی تھی، پھر آخر میں جائز کر دیا کہ اگر کوئی شرک نہیں کرتا، اس میں کوئی بے حیائی نہیں، تو کپڑے میں بنا رہے، گڑیا بنا رہے، تو اس سے پتا چلا کہ اب صرف وہ تصویریں حرام ہیں جن میں بے حیائی پائی جائے، عریانیت، یا لوگ اس کو برکت کے لیے بزرگوں کی تصویریں اپنی دکانوں وغیرہ میں رکھتے ہیں، وہ شرک ہو جاتا، ورنہ بذات خود تصویر میں اب کوئی خرابی نہیں، صحیح بات جو وہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ حالت اعتکاف میں کیا نہانا جائز ہے؟ ہیلو جی ہاں، میری بہن ٹھیک پوچھا آپ نے، یہ مسئلہ پیش آتا ہے نا معتکفین کو۔ جی جی اب لوگ کہتے ہیں کچھ کہ نہا لینا چاہیے، حالانکہ کسی عالم نے اور امام نے اس سے پہلے یہ بات نہیں کہی کہ اعتکاف والا نہائے، اور نہ ان لوگوں کے پاس کوئی اس کی دلیل ہے کہ نہانا جائز ہے۔ اب جس حدیث سے میری بہن یہ نتیجہ نکالتے ہیں وہ اصل میں تو ان کے خلاف جاتی ہے، کہ کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام جب محسوس کرتے تھے کہ سر دروائیں تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے سر مبارک جو تھا نا وہ حجرہ میں کر دیتے، ساتھ ہی تھا نا تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا دھو دیتی سر اور کنگھی کر دیتی، اس سے نکالتے ہیں کہ پتہ چلا کہ اعتکاف کرنے والا نہا سکتا۔ اب دیکھیں کہ اس سے اگر نکلتا ہوتا تو حضور اتنے تکلف کی بجائے جاتے غسل خانے میں نہاتے، آپ تو مسجد سے نکلے ہی نہیں، سر صرف ذرا ادھر کیا اور انہوں نے دھو دیا اما عائشہ نے۔ یہ بات تو بتاتی ہے کہ نہیں نہا نہیں سکتا۔ زیادہ سے زیادہ امام ابن حزم چونکہ قائل ہیں کہ جمعہ کا غسل فرض ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے غسل جنابت ہے جمعہ کے لیے غسل ایسا ہی، ان کا یہ مسلک ہے کہ جمعہ کے لیے وہ نکل سکتا نہا لے، اس کے علاوہ تو گنجائش ملی جمعہ کے غسل کی بھی ان کی رعایت، ورنہ کسی نے اجازت نہیں دی کہ وہ نہاتا پھرے۔ کس امام نے کہا ہے یہ امام ابن حزم ہے نا ظاہری، ان کا مسئلہ کیا ہے کہ جمعہ کے لیے نہانا جو ہے نا جمعے کے دن یہ ہر بالغ پر فرض ہے، وہ فرض کہتے ہیں، باقی علماء سنت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے غسل جنابت فرض ایسا ہی ہے، جب انہوں نے فرض کہا پھر تو لازماً نکلنا ہی پڑے گا، یہ صرف ان کی ذاتی رائے، ورنہ اور کسی نے اجازت نہیں دی۔ صحیح، بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ لباس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اگر کوٹ اور پتلون کا پہننا جائز ہے؟ کال لے لیں جی، کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ جی سوال کرنا ہے جی، کیجیے سوال بھائی۔ میں نے پچھلے رمضان میں روزے رکھے تھے، تھوڑا اونچا بولیں گے نا تو آواز واضح آئے گی۔ پچھلے رمضان میں نے روزے رکھے تھے، جی جی تو طبیعت درمیان میں آ کے طبیعت خراب ہوگی، روزہ توڑ کے میں نے 2-3 روزے نہیں رکھے، بعد میں جی جی بعد ہی نہیں روزے رکھے میں نے، اب روزے رکھ رہا ہوں۔ کیا اس رمضان کے بعد جو پچھلے روزے چھوڑے تھے وہ رکھنے پڑیں گے؟ یعنی پچھلے رمضان کی قضا ہے، اس رمضان کے بعد آپ دے سکتے ہیں؟ جی مولانا۔ پچھلے رمضان میں آپ نے روزے چھوڑے تھے جی پچھلے رمضان میں۔ تو پھر سال کے دوران قضا نہیں کر سکے، وہ قضا نہ کرنے کی وجہ میرے بھائی کیا ہوئی؟ آپ بیمار رہے یا کیا وجہ ہوئی، کیوں نہیں کیے؟ وہ نہیں رکھے گئے، سستی ہے، تو پھر تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزے بھی رکھیں، اور صحابہ کرام کا تقریباً سب کا یہی فتویٰ ہے کہ اس کو فدیہ بھی دینی چاہیے، جس نے اتنا لیٹ کیا نا کہ دوسرا رمضان آ گیا، اگر آپ بیمار رہے ہوتے اور پھر نہ رکھے ہوتے تو کوئی بات نہیں، مگر سستی کی وجہ سے آپ نے نہیں رکھے، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے تھے کہ قضا بھی اس پر لازم ہے، اس نے روزے بھی رکھے، اکٹھے رکھے یا ایک ایک 2 کر کے رکھ لے، اور ہر روزہ جو ہے اس کا فدیہ بھی دے، جتنا ایک مسکین کا کھانا صدقہ فطر۔ تو چاہیے تو آپ کو اب یہی کہ آپ کے نفس نے جو اتنا تصال اور سستی سے کام لیا اس کو سزا دیں، اگر ہمت ہے تو روزے بھی رکھیں اور ساتھ میں فدیہ بھی دیں۔ جی جی بھائی، کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ اسما جی بنے جزاک اللہ۔ لباس کے بارے میں اور کوٹ پتلون کے بارے میں؟ لباس کے بارے میں یا اسی طرح غذاؤں کے بارے میں آپ سمجھ لیں۔ جی حالات۔ السلام علیکم۔ جی سوال پوچھنا تھا۔ جی پوچھیے بہن۔ وہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، جی جی وہ ہمارے کاروبار بھی وہ سارا ختم ہوا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بہن کون بتا سکتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کیا سبب ہے اصل میں، یا آپ لوگوں کی کیا کوتاہی ہے۔ آپ یہ پوچھ سکتی ہیں کہ ان حالات میں ہمیں